بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شب قدر یعنی لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ یہ مغفرت والی رات ہے اور اللہ رب العالمین نے اس رات کی اہمیت اور افادیت کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، اس ایک رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار فرامین موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا تو اس کی سابقہ تمام گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ گویا اس رات میں جو بندہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بابرکت رات میں جہاں ہم دیگر اوراد و وظائف اور نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان 12 رکعت نوافل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل عبادات میں یہ نماز سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد نوافل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہی 12 رکعت نوافل ہے۔ تو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے نوافل ہیں اور ان کے پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے، ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی کتنی رکعتیں کر کے یہ نماز پڑھنی ہے اور کس وقت میں یہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات جان لیجئے، اور اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ بعض لوگ لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس رات کی عبادت ہم کیسے کریں۔ تو اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ سبھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسرے ذکر، اذکار اور تسبیحات وغیرہ بھی پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ گویا عبادات کے جو بھی اعمال بیان کیے جاتے ہیں اس رات میں آپ وہ تمام اعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے فضیلت والی نفل نماز کے حوالے سے۔ تو جان لیں کہ آپ ان نوافل کی کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ نفل نماز ہے اور اسے نفل نماز کی نیت سے ہی پڑھیں گے، اور اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ عشاء کے 4 فرض ادا کر لینے کے فوراً بعد سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک ہے، اور اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے نوافل۔ تو لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ آپ اس کی کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کی طبیعت اور صحت پر منحصر ہے کہ آپ کتنی دل جمی اور خوش دلی سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی سادہ ہے، لہٰذا پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر۔ اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اسی طرح 6 سلام کے ساتھ کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی سی بھی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہو، مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص پڑھ
لیں یا جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہے اسے الحمد شریف کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کریں اور سجدے کرنے کے بعد ایک رکعت مکمل ہوگی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دوسری رکعت کا آغاز کر دیں۔ سورہ الحمد شریف پڑھ کر کوئی سی دوسری سورت پڑھیں، پھر سے رکوع اور سجود کر لیں۔ سجدوں کے بعد اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں دعائے ابراہیم پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 6 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کل 12 رکعت نماز نوافل ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، اس نماز کی نیت تو تب سے ہی ہو جائے گی جب آپ اس کا دل سے ارادہ کر لیں گے، اور یاد رکھیں کہ نیکی کے کام کا جب بھی ارادہ کریں گے اس کا ثواب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ آپ یہ 12 رکعت نماز نوافل شب قدر کی رات میں ضرور ادا کریں گے تو آپ کو ابھی سے اس نماز کا ثواب ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کرتے وقت بول کر نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تو بھی بغیر کسی شک و شبہ کے بالکل درست ہے، لیکن اگر ابھی ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ان 12 رکعت نوافل نماز کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں اللہ کے حضور نوافل ادا فرماتے تھے، لیکن چونکہ یہ فضیلت اور برکت والی رات ہے تو اس رات میں یہ فضیلت اور برکت والے نوافل ضرور ادا کرنے چاہیے، اور پھر ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعائیں لازمی کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرماتے ہیں، لہٰذا ہر حاجت کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔